اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امت اسلامیہ پر نماز فرض ہے اور نماز مومن کا معراج ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا واحد ہاٹ لائن ہے جو کبھی انگیز نہیں رہتا اور کوئی تیسرا سن نہیں سکتا. مومن جب چاہے اللہ سے اپنی باتوں کو منوا لے, مومن جب چاہے اللہ سے مانگ لے, اپنا دکھ درد دور کروا لے, اپنی بیماری کو دور کروا لے, شفا کو پالے, صحت پالے, بچے پالے, بیوی پالے, کھانا پالے, مال پالے, دولت پالے, کاروبار کی ترقی پالے, جتنا پانا ہے سب پالو, خدا کے سامنے جھک جاؤ. یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرماننٹ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا. اتنا اچھا نمبر مل گیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابی بڑے عجیب سیدھے سادھے ہوتے تھے, بڑے بھولے والے ہوتے تھے, یقین ان کا بڑا پکا ہوتا تھا. ہم لوگوں کی طرح 9-2-11 تو ان کی یقین ہوتی نہیں تھی. ہم لوگوں کے ایمان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے یقین میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے بزنس میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کی دکان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کے مکان میں بھی لٹیگیشن ہے, ہم لوگوں کی زمین میں بھی لٹیگیشن ہے. معاف کیجئے گا, آج کل تو اکثر میاں بیوی میں لٹیگیشن ہے. اللہ نہ کرے کہ بچوں میں کوئی لٹیگیشن ہو, بھائی وہ سچے اپنے باپ کے ہی بچے رہیں. اس میں بھی لٹیگیشن ہو گیا تو نسل خراب ہو جائے گی, شک پر آ جائے گا آخر ہے کس کی اولاد, آخر یہ معاملہ کیا ہے. آج کل تو بہت سارے ظالم مر جاتے ہیں, یقین نہیں ہوتا ہے, قریب جانے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مرنے میں بھی لٹیگیشن نہ اٹھ کے نہ بیٹھ جائے, کہا آخر ہی فائر کر کے مروں گا. صحابی بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے, ان میں لٹیگیشن نہیں ہوتی تھی. یہ لٹیگیشن کا سارا ماڈل آئٹم تو ہم لوگوں کو کانٹریکٹ میں مل گیا ہے. مسلمانوں کو پوری دنیا کی لٹیگیشن کانٹریکٹ میں ملا ہے کہ تم اس کو لیتے رہو, تم اس کو جھیلتے رہو. اور نمازی بھی دیکھیے آپ کو عجیب عجیب ماڈل کے ملیں گے. جیسے ہر پھل سیزن کا ہوتا ہے, سیب کا سیزن ہے, انگور کا سیزن ہے, کیلے کا سیزن ہے, انار کا سیزن ہے, انیر کا سیزن ہے, آلو بیگن کا سیزن ہے. اسی طرح سے نمازیوں کی بھی مختلف کوالٹی ہے, آئٹم ہے. پوچھتے نہیں کون سا پھول لیجیے گا, گلاب کا, گیندا کا. گلاب خوشبودار, گلاب کی خوشبو الگ ہے. آپ نمازی دیکھنا چاہتے ہیں, کون سے ماڈل کی نمازی دیکھیے گا, کون سی کوالٹی کا نمازی دیکھیے گا. ہمارے یہاں بھی کئی قسم کے نمازی ہیں. ایک تو بیچارے وہ آلو والے نمازی, آلو 12 ماس رہتا ہے, یہ نمازی مسجد میں 12 ماس رہتے ہیں. یہ فل سیزن نمازی کہتے ہیں ان کو, فل ٹائم نمازی. یہ اللہ کے دربار سے کبھی نہیں جاتے, کبھی نہیں بھاگتے, کبھی ان کا ہمیشہ اٹینڈنس رہتا ہے, کبھی غیر حاضری نہیں ہوتی, کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا. ایک نمازی تو وہ ایک کوالٹی جو تمام عمر نماز پڑھتا ہے, اور دوسری کوالٹی نمازیوں کی وہ ہے جو ویکلی 1 ٹائم 6 days وہ بہت بزی رہتے ہیں, اللہ میاں سے بات کرنے کی فرصت نہیں. اللہ میاں نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ کھا کے ختم کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو جب کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرائیڈے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں. وہ ویکلی 1 day میچ کھیلتے ہیں. وہ ہیں جمعہ کے نمازی, ویکلی نمازی, وارم کے نمازی, ہفتے کے نمازی. وہ جب بیچارے مسجد آتے ہیں تو ان کا عجیب انداز ہوتا ہے. وہ بائک سے آتے ہیں, بڑی تیز آواز میں کک مارتے ہیں, ہارن بجاتے ہیں, مسجد کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہیں, اپنے زلفوں کو ذرا دائیں اور بائیں ہاتھ سے سنوارتے ہوئے پاکٹ سے رومال نکال کر باندھ کے, وضو بنا کے آرام سے اسٹینڈرڈ طریقے سے دونوں ہاتھ باندھ کر کے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوں کسی محبوبہ کے انتظار میں. یہ تو ہفتے کے نمازی ہیں. تیسری کوالٹی کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو رمضان کے مہینے میں نظر آئیں گے. یہ ایئرلی نمازی ہوتے ہیں. یہ برسی منانے کے لیے آتے ہیں. سال میں جیسے برسی منائی جاتی ہے, 40واں چہارم, تیجی درج تیجی, 11ویں 12ویں, یہ بیچارے برسی والے نمازی ہوتے ہیں. یہ سال میں ایک بار آتے ہیں, یہ رمضان کے مہینے میں. وہ اس لیے کہ ان کا چچا شیطان اندر چلا جاتا ہے, ان کو مسجد کا راستہ نظر آ جاتا ہے. ایک تو وہ جو فل ٹائم نمازی ہے, ایک وہ جمعے کا نمازی ہے, اور تیسرا وہ جو رمضان کا نمازی ہے. چوتھی کوالٹی ایک اور خطرناک ہے. یہ سب سے آخری کوالٹی ہے جن سے فرشتے بھی 3 ہاتھ دور رہتے ہیں. یہ صرف شب قدر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور 5ویں کوالٹی اسی میں سے ہے جو عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. لوگ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ میاں پر کوئی احسان کر دیا. شرم کرو, حیا کرو. تم کیا پوری دنیا مل کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتی؟ اللہ نے سب پر احسان کیا ہے. نماز پڑھو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے, نماز نہیں پڑھو گے تمہاری آخرت تباہ ہوگی. تمہارے پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے نہیں پڑھنے سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی. گھر میں کچھ کھانا پینا نہیں, 3 دن ہو گیا چولہا نہیں جل رہا ہے, بچے بلک رہے, بیوی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں؟
3 دن ہو گیا گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں. ذرا کچھ تو انتظام کیجئے, ذرا کچھ تو اللہ سے مانگیے. وہ صحابیوں کی بیویاں ہوا کرتی تھی جو اپنے شوہروں کو اللہ سے مانگنے کا مشورہ دیتی تھی. آج کل کی ہماری بیویاں جو مارواڑیوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں, جو پونجی پتیوں سے مانگنے کا مشورہ دیتی ہیں. ظاہر ہے عورتوں کا بھی یقین کمزور ہے. اسے صرف ساڑی چاہیے, زیور چاہیے, کھانا چاہیے, پینا چاہیے. اسے کیا معلوم کہ تم بے ایمانی کر کے لا رہے ہو یا چوری کر کے لا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم رشوت لے کر لا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کے بچوں کا نوالا چھین کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو. اسے کیا معلوم کہ تم دوسروں کی عورتوں کے آبرو لوٹ کر اس کی ساڑیاں اپنی بیوی کو پہنا رہے ہو. اسے تو صرف چاہیے, مال چاہیے, اس لیے کہ اس کا یقین اللہ پر سے کمزور ہے. اپنی عورتوں کو دیندار بناؤ تاکہ تمہارا گھر جنت بن سکے. اگر تمہاری عورتیں بے دین ہو گئی تو تمہارا گھر جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا, اور تمہارے بچے ظالم ہو جائیں گے, اور تم نہ جیتے جی تمہیں سکون ملے گا, نہ مرنے کے بعد تمہیں سکون ملے گا. زندگی بھی فرعون کی طرح ہوگی, مرنے کے بعد بھی آخرت بھی ابو جہل کی طرح ہوگی. اس صحابی نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے. بیوی کہتی کچھ نہیں ہے. صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے, 1 لوٹا پانی لاؤ, وضو بناؤں گا. بیوی 1 لوٹا پانی دیتی ہے. وہ صحابی رسول وضو بناتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, نماز حاجت کی پڑھو اور اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر نماز میں کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نماز. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے. نیت نہیں کر سکتا, صرف دل میں اتنا کہے کہ اے اللہ ضرورت کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ خود غرضی نہیں, سیلفش نہیں. اللہ میاں کہیں گے چل ٹھیک ہے, روٹی کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے, کم سے کم دال کے واسطے میرے پاس ہاتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ, میں تجھے دوں گا. دنیا والوں سے تو مانگے گا, دنیا والا تجھے بھکاری کہے گا. تو مجھ سے مانگے گا, میں خوش ہو کر تجھے عطا کروں گا. دنیا والے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے بار بار مانگ, میں تیرے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے نماز میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی اور سلام پھیرا, اور سلام پھیر کے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ارینجمنٹ ہوا. آج کل کی اگر بیویاں ہوتی تو ارینجمنٹ بعد میں بولتی, کہاں ایک ارینجمنٹ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا میں نے سامان ٹھیک کر لیا ہے, میں اپنے ماں کے گھر جا رہی ہوں. کیونکہ تم تو دیوانے ہو گئے, مصلی پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہو. یہ مصلی ہے, ٹاٹا برلا کی فیکٹری ہے. یقین کی کمزوری کی بنیاد پر یہ سب ہوتی ہے. اب معلوم ہوا کہ وہ بیچاری ماں کے گھر پہنچ گئی ہیں. اب شوہر لینے کے لیے جائے گا, ساس کی گالی سنو, سسر کی گالیاں سنو, سالے سالیوں کی گالیاں سنو. اس کے بعد جا کے بیگم صاحبہ تشریف لاتی ہیں, تب جا کر میڈم کا درشن ہوتا ہے. وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے فرماتے کچھ انتظام ہوا. بیوی کہتی دیکھیے تو ابھی تک تو کچھ نہیں آیا. وہ صحابی فرماتے ہیں میری نماز میں کوئی کمزوری ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا وعدہ ہے. پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی, سلام پھیر کر پھر پوچھا اپنی بیوی سے کچھ ارینجمنٹ ہوا. بیوی فرماتی جی ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں لگتا ہے میری نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سب سے سچا ہے, سب سے پکا ہے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میری یقین میں کوئی کمزوری ہے, میری عبادت میں کوئی کمزوری ہے, میرے مانگنے کے ڈھنگ میں کوئی کمزوری ہے, مجھ میں سلیقہ نہیں مانگنے کا. میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر صحیح سے مانگ نہیں پا رہا ہوں. بڑے شرمندہ ہوئے, توبۃ اللہ کیا اور تیسری بار نماز کی نیت باندھی. بڑے اہتمام سے نماز پڑھے. نماز پڑھتے 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 جب سجدے میں گئے, خدا سے خوب مانگا. سلام پھیر کر فرماتے ہیں بیوی سے کچھ انتظام ہوا. بیوی فرماتی الحمدللہ, گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے. گھر کی چکی چل رہی اور آٹا نکل رہا ہے. صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور کی سنت پر چل کر خدا سے مانگا تو گھر کی چکی چلنے لگی. لوگوں نے پوچھا آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ ساری دنیا کہے گی اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے. آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہوا جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو دشمن کہتے ہیں اس کے گھر کے مال امریکہ سے آ رہا ہے, اس کے گھر کی روزی روٹی امریکہ والا جلا رہا ہے. یہ جماعت میں جب مسلمان جا رہا ہے تو اس کو پیسہ امریکہ سے آ رہا ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر چلنے والا امریکہ کے ڈالر پر نہیں چلا کرتا, خدا کے کرم پر چلا کرتا ہے. صحابی رسول کو بھی خدا دیتا تھا, حضور کے غلام اور امت کو بھی خدا ہی دے گا. امریکہ تمہارا چچا ہو سکتا ہے, ہمارا تو کوئی نہیں ہے.
اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اٹھے، مصلی اٹھایا، جلدی سے آٹا سمیٹنا ہے، اب نماز ہو گئی، خدا کی قدرت کی طرف سے آٹے آ رہے ہیں، نماز کی برکت تھی، پورا گھر بھر لیا، پورا برتن بھر لیا، کچھ باقی نہیں رہا، سب بھر لیا۔ پانی کا بالٹی تھا، پانی پھینک دیا، بالٹی میں ڈال لیا گیا، پانی تو دوبارہ بھی مل جائے گا، آٹا پہلے بھر لو، پورا فل ہو گیا۔ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے نئی نئی چیز نظر آتی ہے، گھر کے پورے برتن بھر گئے۔ اب صحابی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر آٹا کدھر سے آ رہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ چکی اٹھایا، آٹا بند۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعات بیان کیے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ایسی سی باتیں پیش آئی، میں نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعائیں مانگی، اللہ نے ہمارے گھر کی چکی کو چلانا شروع کر دیا اور اس میں سے آٹا آنا شروع کر دیا۔ میں نے پورے گھر کے برتن کو بھر لیا اور بعد میں جب اٹھا کر دیکھا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے تو آنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک آٹا آتا رہتا اور میری امت کو یہ آٹا ملتا رہتا۔ یہ دیکھنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے۔